اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علی امیر کائنات کے ایک ایسے عاشق کا تذکرہ کریں گے جسے نہ اپنی خوشی کا خیال تھا، جسے نہ اپنی غمی کا خیال ہوتا تھا، جسے نہ اپنی ضرورت کا خیال ہوتا تھا، اسے صرف پرواہ تھی تو علی امیر کائنات کی پرواہ تھی۔ وہ اپنے کھانے کے اوپر مولا علی کے کھانے کو ترجیح دیتا تھا، وہ اپنی ضرورتوں کے اوپر علی امیر کائنات کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ وہ مولا کا عاشق کون تھا؟ وہ مولا کا عاشق جس کا نام تاریخ نے قمر ذکر کیا ہے، یہ وہ تھا جسے علی سے اتنا عشق تھا کہ وہ ہر زندگی کے لمحے اپنے آپ کو علی کی خدمت میں گزار دیتا تھا۔ وہ اسے جب بھی موقع ملتا وہ علی امیر کائنات کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تاریخ میں علی امیر کائنات سے بہت سے لوگوں نے محبت کی ہوگی، لیکن قمر سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کرتا تھا۔ جناب قمر کے کیا کہنے کہ وہ ہر وقت علی امیر کائنات کی رضا کے بارے میں سوچتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی امیر کائنات قمر سے ناراض ہو جائیں، اور کئی بعض مقامات کے اوپر جب علی امیر کائنات کہتے ہوئے نظر آتے تھے قمر کھانا کھا لو، قمر سو جاؤ، تو قمر یہی جواب دیتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کیا مولا آپ نے کھا لیا؟ اگر آپ نے کھا لیا تو میں نے کھا لیا، آپ سو گئے تو میں سو جاؤں گا۔ یہ قمر کی زندگی میں کسی موسم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، امن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جنگ ہو، امن ہو، خوشی ہو، غمی ہو، قمر کے لیے صرف اگر اہمیت رکھتی تھی ذات، وہ علی امیر کائنات کی ذات رکھتی تھی۔ وقت جب بدلتا ہے بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن قمر کی زندگی میں چاہے کوئی بھی وقت آئے لیکن اس نے علی امیر کائنات کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ کوئی بھی موسم آئے اس میں علی امیر کائنات کو وہ فوقیت دیا کرتے تھے۔ دنیا میں جو عقیدت اور محبت تھی، اس بنا پر علی امیر کائنات کو یہ کہنا پڑا کہ قمر تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، قمر میں تم سے راضی ہوں۔ بس جب اتنی خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو عظیم اجر عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں جناب قمر کی طرح مولا علی سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔